السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو واقعہ معراج کے بارے میں بتاؤں گی اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معراج کے موقع پر کن کن مقامات کی سیر کروائی گئی اور کن عظیم تحائف سے نوازا گیا۔ واقعہ معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چند عظیم تحائف عطا کیے گئے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک نہایت اہم اور عظیم واقعہ ہے جو ایمان والوں کے لیے بے شمار روحانی پیغامات کا ذریعہ ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے، مقام نبوت کا اعلانیہ اور امت کو خاص عبادات عطا کرنے کے لیے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں کفار کی سخت مخالفت، شعیب ابی طالب کی مشکلات اور طائف کے کٹھن حالات سے گزر رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دو بڑے غمناک واقعات پیش آئے۔ نمبر 1، آپ کے چچا ابو طالب کی وفات اور نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے عظیم سفر پر بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جائے اور جنت و جہنم کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ امت کے لیے اہم پیغامات دیے جائیں۔ معراج کا آغاز ایک رات جب آپ مسجد احرام میں آرام فرما رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام ایک خاص تیز رفتار سواری لے کر آئے۔ آپ کو اس پر بٹھایا گیا اور مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین تک لے جایا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے معراج کرائی گئی اور آسمان کے ہر دروازے پر جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سدرۃ المنتہا اور اللہ سے قربت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا یعنی کہ جنت کی آخری حد تک لے جایا گیا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اس مقام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے قرب میں بلایا گیا۔ مسجد اقصی میں اجتماع، وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کر کے نماز پڑھائی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو فرمائی جو کسی انسان کو نہیں دی گئی، پھر وہ قریب ہوا اور بھی قریب۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی امت دیگر امتوں کے مقابلے میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس امت کو امت وسط یعنی اعتدال والی امت بھی قرار دیا گیا ہے جو قیامت کے دن دیگر امتوں پر گواہ ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں میں نے اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کا مشاہدہ کیا۔ وہاں سونے کی تتلیاں اور جنت کی نہریں دیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کا تحفہ عطا کیا گیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ نہر قیامت کے دن حوض کوثر کی شکل میں امت کے لیے ہوگی اور نیک لوگوں کو اس حوض کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اسے کافی ہے۔ صحیح بخاری، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے دوران تحفے کے طور پر دی گئی تھی۔ معراج کا پیغام،
नंबर 1, नमाज का क़याम। ये वाक़या नमाज की अहमियत को वाज़िह करता है, जो मेराज का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। नंबर 2, सब्र व इस्तिक़ामत। मुश्किलात के बावजूद ईमान पर साबित कदम रहने का सबक। नंबर 3, जन्नत और जहन्नुम का मुशाहदा। अमाल के इंजाम का तसव्वुर जो इंसान को गुनाहों से बचने और नेकी की तरफ राग़िब करता है। नंबर 4, उम्मत की फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 5 नमाज़ों के साथ 50 नमाज़ों का सवाब अता किया गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की, लेकिन उनका सवाब 50 नमाज़ों के बराबर है। इसी तरह सारा वाक़या जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को सुनाया तो कुफार ने इस पर मजाक उड़ाया और कहा, एक रात में मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर आसमानों तक जाना नामुमकिन है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौरन तस्दीक की और कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये सच है। इसी वजह से इन्हें सदीक का लक़ब मिला। मेराज का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक रूहानी तसल्ली थी, क्योंकि मक्का में कुफार की शदीद मुखालफत और मुश्किलात के वक़्त ये वाक़या अल्लाह की ख़ास मोहब्बत का इजहार था। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये यकीन दिलाया गया कि अल्लाह का साथ हर लम्हा आपके साथ है। ये तोहाइफ उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला की अजीब नेमत और मोहब्बत का मज़हर है, जो हर मोमिन को अमल की दावत देते हैं। कहती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।